السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کل بھی ہمارے اس چینل پر ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی شہاب چتر بھائی کے تعلق سے، جو کہ سفر حج پر پیدل روانہ ہوئے ہیں کیرلا سے لے کر تو مکۃ المکرمہ تک، اور پھر آگے ان کا سفر حج جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج بھی انشاءاللہ اسی تعلق سے ہم بات کریں گے، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مرتبہ ہم نے یہ شعر سنا ہے، لیکن آج جب ہم شہاب بھائی کو دیکھتے ہیں تو یہ شعر جو ہے تو ان پر کارآمد ثابت ہوتا ہے کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ محترم حضرات، کل بھی ہم نے اس تعلق سے کہا تھا کہ سفر حج پر پیدل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ بات ہمیں معلوم کرنی ہے تو ہمارے قریب کے علماء کرام یا مفتیان نظام سے ہم رابطہ کریں اور اس کا جو ہے اطمینان بخش جواب ہم حاصل کریں۔ آج اس تعلق سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت سارے احباب جو ہے اس کو ناجائز قرار دیتے ہوئے یا حرام قرار دیتے ہوئے یا مکروہ قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سارے وہ احباب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب تک یہ چیز نہیں سنی یا ہم کو اب تک اس تعلق سے کیوں خبر نہیں ہوئی، اور جو کم علم رکھنے والے ہمارے بڑے عمر کے حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے بچپن سے اب تک یہ بات نہیں سنی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو چیز بچپن سے نہیں سنتے آ رہے ہیں وہ ہمیں آج بھی معلوم نہ پڑے، یا یہ کہ آج اگر کوئی نئی چیز ہمیں معلوم پڑتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہم کو کل تک اس تعلق سے علم نہیں تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس تعلق سے ہمیں علم ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، مکروہ کہہ رہے ہیں اور ناجائز کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ خود بھی جو ہے کسی عالم دین کے یا مفتی صاحب کے صحبت میں آئے، چونکہ اسلام نے، شریعت نے جو اتھارٹی دی ہے، جو اجازت دی ہے، وہ ایک ایسے بندے کو دی ہے جو مکمل طور سے عالم ہو، جو علم دین کی معلومات رکھنے والا ہو، علم دین کا حامل ہو۔ ایسے لوگوں کو اجازت ہے مسائل کو چھیڑنے کے تعلق سے۔ تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ سے کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس کا ہمیں پورا علم نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہوں گا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہمارے گلی محلوں کے اندر ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے غلط چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، غلط عادتیں جن کی جو ہے فطرت میں شامل ہو چکی ہیں۔ شراب نوشی ہے، سگریٹ ہے اور دیگر طریقے کے جو غلط جو ہے چیزیں وہ کھا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایک بہت عام چیز ہمارے پاس ہو چکی ہے۔ اب تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس سے یہ چیز ختم ہی ہو چکی ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اور وہ چیز ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا۔ یعنی کسی کا بھی برتھ ڈے جو ہے بچے آج کل جو ہے خوشی سے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج کی بات کریں، آپ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، آج رات 12 بجے، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو، آپ کسی بھی دن یہ ویڈیو دیکھیں، آج رات 12 بجے آپ اپنے علاقے کا جو ہے سروے کیجئے۔ آپ تھوڑا سا اپنے محلے کے اندر یا اپنے گاؤں کے اندر یا اپنے جو بھی آپ جہاں پر رہتے ہیں جس بستی کے اندر، ایک مرتبہ آپ چکر لگائیے، وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اپنے نوجوان کتنے ہیں جو آج 12 بجنے کا انتظار کر رہے ہیں، رات کے 12 بجنے کا، اور وہ 12 بجنے کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں اپنے بھائی کا، اپنے بڑے بھائی کا یا اپنے دوست کا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس انتظار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں اس تعلق سے اب بات چلی ہے تو کچھ بات یہ کہوں گا کہ پہلے تو بہت سارے لوگوں کو اپنی جنم تاریخ ہی معلوم نہیں ہوتی، یعنی ان کو ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہے اپنی اصل کیا ہے، کیونکہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس زمانے میں جو ہے تو کچھ ایسا خاص طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو برتھ سرٹیفکیٹ کا ایک رواج چلا ہے۔ خیر، ان کو اپنی جو ہے اوریجنل تاریخ نہیں پتہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اسلامی نظریے سے اس بات کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو اسلامی جو ہے دن ہے وہ مغرب سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، اور ہمارے نوجوان 12 بجنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کتنی غلط چیز ہے یہ۔ اس کس قوم کی ہم جو ہے تو مشابہت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں، جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جو چیز بندہ کوئی اچھا کر رہا ہے یا جو چیز جو ہے خیر کا کام وہ کر رہا ہے، ایک بندے کے جذبات ہے، اس بندے نے اپنے پیچھے جو شہاب چتر ہے اس نے اپنے پیچھے اتنی رقم چھوڑی ہے، اور ماشاءاللہ وہ گھرانے سے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا انتظام کر کے سفر حج کے لیے روانہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے نے بہت دنوں تک اس سفر کو چلنے کی ٹریننگ لی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بات ہی نہیں معلوم۔
جو لوگ بیرون ممالک سفر کرتے ہیں، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یعنی ہندوستان سے باہر ملک کا سفر کرتے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے کا کام کرتے ہیں پیدل چل کر، وہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہے، اور کئی کلومیٹر وہ پیدل چلے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو انہوں نے جو ہے باضابطہ تمام اجازت لے کر اس پیدل سفر حج کو کامیاب کیا ہے۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بس ان کے لیے دعائے خیر کریں، ہم جہاں پر بھی رہتے ہو ہم ان کے سفر کے لیے آسانی کے لیے دعا کریں، عافیت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ درمیان میں راستوں میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ ان سے بالکل دعائے خیر کی درخواست کیجیے، اور اس سفر کے لیے ان کے آسانی کے لیے ان کو جو ہے تو جو بھی اپنے طریقے سے ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو ہمارے بڑے، ہمارے علماء کرام، مفتیان نظام ہم کو بتا رہے ہیں، اور جو لوگ علم سے ناواقف ہیں ہم ان لوگوں کے باتیں سننے سے بالکل ان کی باتوں سے بالکل پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔